فیصلوں کی کاپی لینے کے لیے ہم آئے اور آج آپ ہماری اس میڈیا ٹاک کو کور کرنے کے لیے سب تشریف لائے۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کی 3 حلقے ہیں NA46 NA47 اور NA48 ان کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہماری مخالف سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ 19 فروری کو ہمارے ان تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سسپینڈ کر دیے، معطل کر دیے۔ اس پہ جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے اور وہ بے ضابطگی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں۔ تو میں آج وہ تمام تفصیلات آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پہ، کس جھوٹ اور فراڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، تو کل الحمدللہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 19 تاریخ کو تینوں ہمارے مخالف امیدوار NA46 47 اور 48 جو الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ پٹیشن کے اوپر اعتراض لگتا ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان قائم کر چکا ہے، لہٰذا الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹرائیبیونل سنے گا، اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ قانونی نقطہ ہے تو مختصر طور پہ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹرائیبیونل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں 17 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اب ٹرائیبیونل بننے کے بعد باقی عدالتیں الیکشن سے متعلق کیسز کیوں نہیں سنتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں۔ فارم 45 کی بات ہوئی، میں دکھاؤں گا آج فارم 45 ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ اب دوسرے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سے فارم 45 اصلی ہیں، کون سے اصلی نہیں ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ شاتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا، اس لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام فیصلے جو آپ یہ کہیں کہ مقدمات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں الیکشن کی، وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں۔ یہ نقطہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 19 تاریخ کو انہوں نے کیا کیا۔ یہ ڈبل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا قائم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 17 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، اور یہ 19 تاریخ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اور جج صاحب اپنے اس فیصلے میں 19 تاریخ کو لکھتے ہیں۔ جج صاحب کو بھی میں ان کی تعریف کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ شروع یہاں سے کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آفس ہیز ریزڈ این objection to the effect that the instant intra-court appeal is not maintainable since the tribunal to hear the election dispute for Islamabad territory has already been constituted۔ یہ اعتراض لگایا گیا، لیکن انہوں نے جو کہا کہ ٹرائیبیونل نہیں بنا، تو جج صاحب نے آگے لکھا کہ since the learned counsel for the ECP who is in attendance of the court's call submits that a notification in this regard is yet to be issued by the ECP۔ انہوں نے وہاں پہ ECP کے وکیل کو بھی ساتھ میں لایا، جھوٹ بولا کہ نوٹیفیکیشن is yet to be issued۔ بہرحال اگلے دن جب پتہ چلا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ given the fact that an election tribunal for the Islamabad Capital Territory has already been constituted through notification dated
17 February issued by ECP, it would not be appropriate to proceed further in the matter. یہ 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ میٹر ڈسپوز آف کر دیا اس بنیاد کے اوپر جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس کے بعد دا اپیل اسٹینڈز ڈسپوزڈ۔ یہ فراڈ تھا جس کی بنیاد پہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن معطل ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان امیدواروں نے جھوٹ بولا، فراڈ کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور کل ان کی جھوٹ اور ان کے غلط الزامات جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لگائے تھے وہ بھی ثابت نہ کر سکے، جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ان کی جو اپیلز تھیں وہ الیکشن کمیشن سے بھی ڈسپوز آف کر دیں، اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن الحمدللہ دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی، اس لیے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے بہت جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور دوسرے امیدوار فارم 45 ان کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں، ہم سب کے پاس تینوں حلقوں کے سارے فارم 45 موجود ہیں، اور ہم ان کی طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا، فراڈ کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لینا وہ نہیں کرتے۔ جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے ہوں گے، ہم نے اس سے پہلے بھی مانے ہیں، اس کے بعد بھی مانے ہیں، ہم ہر عدالتی فیصلے کے پابند ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان سے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت پھیلائیں۔ 2018 کا الیکشن ہوا، اس سے زیادہ اعتراضات جو 2024 کا الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اوپر اٹھائے گئے۔ جو اپیلیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو رہی ہیں، الیکشن پٹیشنز، اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن میں ہوئیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت اسمبلی میں بیٹھنے کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جعلسازی کا، ان کے فراڈ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے۔ اعتراضات الیکشن دھاندلی تھی۔ 1970 کے بعد 12 الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں، ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں۔ مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان حلقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ پورے سسٹم کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ میں الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان حلقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے سنی، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ